رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملکی مجموعی صورتحال، افغانستان سے متعلق امور اور خطے کی ابھرتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی اسمبلی نے آج ایک متفقہ قرارداد کی منظوری دی جس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ قوم مادر وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان نے اپنی سرزمین پر دہشت گرد حملوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر سخت گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے اس ماہ کی 18 تاریخ تک ملک کے مختلف حصوں میں ممکنہ موسمیاتی خطرات کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج ایوان صدر اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملکی مجموعی صورتحال، افغانستان سے متعلق امور اور خطے کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا گیا اور ملکی دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ جغرافیائی اور علاقائی پیچیدہ صورتحال، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور سپلائی چین میں خلل کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مہنگائی کا بوجھ کم کرنے، اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنانے اور عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور بالخصوص ایران اور امریکہ کے درمیان جاری ثالثی کے تناظر میں علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کی پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز سمیت سمندری تحفظ کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی تازہ ترین صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں وطن عزیز کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے دفاع میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے قوم کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں قومی فخر کے گہرے احساس کے ساتھ اس بے مثال پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور غیر معمولی تیاری کے ساتھ 10 مئی 2025 کو بھارت کی بلا اشتعال اور بلا جواز جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ گزشتہ سال 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت نے حکومت پاکستان کی جانب سے واقعے کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کے باوجود فوراً بدنیتی پر مبنی مہم شروع کر دی۔ بھارتی حکومت کے سرکاری اسپانسرڈ میڈیا نے بغیر کسی ثبوت یا تحقیقات کے پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اس مذموم مہم کو آگے بڑھایا۔ افغان ناظم الامور کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور اس ماہ کی 9 تاریخ کو خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں فتح خیل پولیس چوکی پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا۔ حملے کے نتیجے میں 15 پولیس کانسٹیبل شہید اور ایک شہری سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ نے آگاہ کیا کہ واقعے کی تفصیل تحقیقات اکٹھے کیے گئے ہیں۔ شواہد اور تکنیکی انٹیلیجنس سے واضح ہوتا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی تھی۔ پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر پاکستان کی سخت تشویش کا اعادہ کرتے ہوئے افغانستان پر زور دیا گیا کہ پاکستان اس بے ایمانہ حملے میں ملوث عناصر کے خلاف فیصلہ کن جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے اس ماہ کی 18 تاریخ تک ملک کے مختلف حصوں میں ممکنہ موسمیاتی خطرات کا انتباہ جاری کیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کے مطابق اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، پنجاب کے بعض حصوں، خیبر پختونخوا، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔
NDMA ने दर्जा हरारत में इजाफे और ग्लेशियर पिघलने की वजह से शुमाली इलाकों में ग्लेशियर से बनने वाली झीलों के टूटने के बायस मुल्हिका इलाकों में शदीद सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने का इंतबाह जारी किया है। कल से इस माह की 18 तारीख तक जनूबी और वस्ती पंजाब के लिए हीट वेव का इंतबाह भी जारी किया गया है, जिससे ज़ेरी सिंध, जनूबी पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान मुतासर हो सकते हैं। ढाका में पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में आज का खेल खत्म होने तक 152 रन बनाए और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। अब तक का स्कोर ये है: पाकिस्तान 386 रन, बांग्लादेश 413 रन और 152 रन, 3 खिलाड़ी आउट। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।